الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه البخاري رحمه الله تعالى۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان انسانوں میں دونوں طرح کے مادے، دو طرح کی کوالٹی رکھی ہے۔ انسان سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں اور برے کام میں بھی ملوث ہو سکتا ہے، یعنی اچھائی کا بھی مادہ ہے، برائی کا بھی مادہ ہے۔ تقریباً 6 یا 7 قسمیں کھا کر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 7 قسمیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہے اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے اندر ہم نے فجور کا یعنی برائی کا بھی مادہ رکھا ہے اور اچھائی کا بھی مادہ اس میں رکھا ہے۔ فرشتوں کو یہ آپشن نہیں ہے، فرشتوں کے لیے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کو ایک ہی کام سونپا گیا ہے کہ تمہیں عبادت کرنی ہے، تو وہ عبادت میں ہی رہتے ہیں۔ کسی فرشتوں کو سجدے میں لگا دیا ہے تو وہ سجدے میں ہی رہتا ہے، اور کسی کو رکوع میں لگایا ہے تو رکوع میں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے ہے، اور وہ باقی 11 مہینے تک انسان کسی نہ کسی اعمال میں لگا رہتا ہے، جہاں اس کا نفس اور اس کا شیطان لے جاتا ہے وہاں اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ برائی کے مادے کو مغلوب کرنے کے لیے اور اچھائی کے مادے کو غالب کرنے کے لیے، اوپر لانے کے لیے مختلف موقعوں اور مختلف چانس دیے جاتے ہیں، مختلف ماحول دیے جاتے ہیں، اور اس ماحول میں رہ کر انسان اپنے آپ کو بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے۔ کئی ایک جگہ پر کئی ایک طرح کے ماحول ملتے ہیں، اس میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہمیں جو ملا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دیا تھا، کسی نے کوئی درخواست نہیں رکھی تھی، اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا، یہ اللہ کا انعام تھا۔ کئی لوگ تھے جو اس رمضان میں حاضر تھے، آئندہ رمضان میں ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اس رمضان میں جو نہیں تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم آنے والا رمضان دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم نے یہ رمضان کا مہینہ پاس کیا ہے، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، آنے والے رمضان کے تعلق سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ البتہ اس کی ڈیمانڈ اور اس کی طلب ہونی چاہیے کہ اگر آئندہ سال بھی رمضان کا مہینہ ملے اور ساتھ میں نیکی کی توفیق بھی ہو، جسمانی طور پر صحت و سلامتی بھی ہو، ایسی حالت میں رمضان کا مہینہ ملے جسے ہم وصول کر سکیں، ایسی طلب کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اکابر اور اسلاف کے تعلق سے ملتا ہے کہ وہ رمضان کے بعد 6 مہینے تک تو تقریباً اپنے اعمال کے قبول کروانے کی دعا کرتے تھے، اور اس کے بعد سے آنے والے رمضان کی تیاری اور اس کے مانگنے کی اور دعا کرنے کی عادت بناتے تھے۔
یہ ان کا معمول رہا ہے، اور اعمال کر کے اسے قبول کروانا یہ نبیوں کی صفات میں سے ہیں۔ کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ کے دربار میں قبول کرانے کے لیے مستقلاً اس کی دعا مانگنا یہ نبیوں کی صفات میں سے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ ہم سے خدمت قبول فرما، یہ جو عمل ہم سے ہوا ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے اسے ہمارے نصیب میں قبول فرما۔ اور تقبل کا جو مادہ ہے، جو عربی الفاظ ہے، اس کا پس منظر دیکھا جائے اور عربی کے گرامر کے حساب سے اس کو سمجھنے جاتے ہیں تو اس کا میننگ اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ بندہ چھوٹا سا ہدیہ لے کر کسی بڑے کے دربار میں چلا جائے اور دل کی شرمندگی ہو کہ اتنا چھوٹا ہدیہ ہے جس کی خدمت میں رکھنا ہے، بڑی عالیشان ہستی ہے، تو دل کی شرمندگی سے کہتا ہے کہ آپ میرا تھوڑا سا معمولی ہدیہ آپ قبول فرما لیجئے تو آپ کا احسان ہوگا۔ یہ اس اندر کی فیلنگ کے ساتھ سامنے والے کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے، یہ تقبل کا مفہوم اسی سے نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی، یہ ریکویسٹ رکھی ہے کہ یا اللہ جو بھی کام ہوا ہے تو اسے قبول فرما۔ تو اعمال کرنے کے بعد قبول کرانے کی عادت ہونا یہ نبیوں کی صفات میں سے۔ کوئی نعمت مل جائے تو باقاعدہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وادی سے گزر رہے تھے لشکر کو لے کر، اسی وادی میں چیونٹیوں کا بہت بڑا ایک لشکر تھا، بڑی تعداد میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اس نے اعلان کیا چیونٹیوں میں کہ تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، کہیں سلیمان اس کا لشکر ان کو پتہ بھی نہ ہو، تم ان کے پیروں میں آ جاؤ گے، تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ اعلان ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کو سن لیا اور فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر ہنس پڑے اور پھر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے بھی دی، میرے ماں باپ کو بھی دی ہے۔ یہ لمبا قصہ ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن شارٹ کٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس نعمت سے، جو عطیہ سے، جو اللہ نے ہمیں فضل سے نوازا ہو، اس کو یاد رکھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ملا ہے تو یہ اللہ کا انعام تھا، اللہ کا انعام تھا۔ اللہ چاہتے تو پہلے رمضان سے پہلے ہم کو اٹھا لیتے، ہم نے کون سی ریکویسٹ رکھی تھی کہ اللہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان پڑھتے رہتے تھے، یہ تو طلب ہے، ڈیمانڈ ہے، اللہ چاہتا تو اسے قبول نہ کرتا اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب نہ کرتا، یہ بھی تو اس کی قدرت کا کرشمہ ہے، لیکن مانگا اور ملا ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جو اعمال کیے ہیں رمضان کے مہینے میں اور اس کے بعد بھی مسلسل اسی کیفیت کے ساتھ رہتا ہے، بار بار نیکی کے ماحول میں رہتا ہے، سمجھو اگلے اعمال اس کے قبول ہو گئے ہیں، اور جو اس ماحول سے ہٹ جاتا ہے تو سمجھو یہ ایک زبردستی کے ماحول میں تھا، اس کے اعمال میں کوئی دم نہیں تھا، اتنی جرأت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ اعمال سے دور نہیں رہ سکا۔ کر لیے لوگوں کے ساتھ، مسجد میں بھی آ گیا، تراویح میں کھڑا رہا، قرآن لے کے بیٹھا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، دل نہیں چاہتا، ماحول تھا ایسا۔ اگر میں گھر میں رہا، چوک میں رہا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسی جرأت نہیں ہوتی، اس لیے بندہ ماحول میں آ کے بیٹھ گیا۔ اگر اسی ماحول میں اس کا دل دماغ بن جاتا تو رمضان کے بعد وہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بات کہتے ہیں، بہت محقق عالم ہے۔ بہرحال اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ تربیت کا ماحول تھا، اس تربیت کے ہماری جو تربیت ہوئی اس تربیت کو باقی رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایک لاجک بات ہے، کوئی بندہ کسی چیز کا کورس کر لیتا ہے، کوئی ٹریننگ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کام چھوڑ دے تو دنیا بھی اس کو بے عقل کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، جب تم نے سیکھا ہی ہے تو پھر اسی پر رہنا چاہیے تھا۔
کمپیوٹر کا کورس کرے، کچھ بھی کرے، اور کرنے کے بعد سیکھنے کے بعد چھوڑ دے وے، ماحول میں رہنے کے بعد وہ کام چھوڑ دے وے، تو ہم بھی اس کو بیوقوف کہتے ہیں، نادان کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک ماحول دیا، پورے مہینے میں ساتھ میں رہ کے اعمال کیے، پھر وہی کام چھوڑ دیا جائے۔ نمازوں کو جنہوں نے شروع کیا تھا وہ نمازیں پڑھنے والے غائب ہو جائے، یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ وہ عمل ہے، نمازوں کا چھوڑنا یہ وہ عمل ہے کہ نبی کے زمانے میں منافقین بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ نماز سے دور ہو جائے، وہ بھی آ جایا کرتے تھے۔ آج مسلمان منافق سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، کھلم کھلا نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، یعنی منافق بھی جو کام نہیں کر سکتے تھے وہ مسلمان کام کر رہے ہیں، کھلم کھلا نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ گھروں میں اذان کی آواز آ رہی، چوک میں اذان کی آواز آ رہی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ سب سے پہلا سوال روایتوں میں آتا ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من صلاته، سب سے پہلا حساب، سب سے پہلا سوال نمازوں کا ہوگا، نمازوں کی چیکنگ ہوگی۔ نمازیں پوری نکل جائے گی تو بعد کے اعمال میں امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کھرا اتر جائے گا، نکل جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، لیکن جہاں وہ پکڑا گیا تو باقی اعمال میں تو پکڑا ہی جانے والا ہے۔ اسی لیے فرضوں کے ساتھ کچھ نفلیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی روایت میں جب بندے کی فرض نمازیں کم پڑ جائے گی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، حل لہو من تطوع، کیا اس کے پاس نفلیں ہیں؟ دیکھا جائے گا اس کے اعمال میں نفلیں نمازیں ہیں تو اس کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جائے گا، اس لیول کو کمپلیٹ کیا جائے گا، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جس کے پاس فرائض ہی نہ ہو، نفلیں تو بہت دور کی بات ہے، فرض نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جہاں ایک باپ اپنی اولاد کو کام نہیں آئے گا، اولاد اپنی باپ کا ساتھ نہیں دے گی، ماں اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دے گی، بیٹی اپنی ماں کا ساتھ نہیں دے گی، نفسی کا عالم ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ ایسا حال ہو رہا ہے، ایسا پکڑے جا رہا ہے، ایسے ان کی گرفت ہو رہی ہے، ایسے ان کو عذاب دیے جانے والے۔ فلا انصاب بینہم، قرآن کہتا ہے دنیا میں بھلے ہی رشتہ داری کیوں نہ ہو، میدان محشر میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے لیکن کچھ نہیں کر پائیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس ٹائم کے آنے سے پہلے جہاں سے واپسی نہیں ہے، دنیا میں رہنے والا انسان امریکہ، افریقہ کے، بمبئی، کہیں کا بھی سفر کر لے، کچھ سامان ساتھ میں لے کے جاتا ہے، اور جہاں سے واپس آنے کی امید ہے کہ اس کے بعد فوراً میں اپنے گھر پہ سیٹ ہو جاؤں گا، کچھ دنوں کے لیے مجھے سفر میں جانا ہے، پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے۔ جہاں جانا ہے وہاں کا بھی نالج ہے کہ وہاں ایسے حالات پیش آئیں گے تو مجھے اس کی تیاری کر کے جانا ہے۔ آخرت کا جب سفر جس نے شروع کیا ہے وہ سفر لامحدود لائف کے لیے ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی ختم نہیں ہے، اس کی تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ اسی لیے تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میدان محشر میں کوئی بندہ جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر اپنے اعمال کم نظر آئیں گے، بندہ یوں سوچتا ہے کہ اگر 70 نبیوں کے اعمال کے برابر بھی اگر کوئی عمل لے کر آئے گا تو بھی میدان محشر میں اس کے اعمال کم ہی نظر آئیں گے۔ پورا پس منظر ہی ایسا ہوگا، وہاں کی کنڈیشن ہی ایسی ہوگی، جتنا ہوگا سارا ہی کم لگے گا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، یہودی کتابوں کے عالم تھے، پھر اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کا نالج لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھک زیادہ تھی، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، یہ کچھ نصیحت کی باتیں کہا کرتے تھے۔ میدان محشر کا جو حال، جو پس منظر بیان کیا ہے کہ بندہ 70 نبیوں کے اعمال کے برابر، حالانکہ نبی کا عمل کتنا اخلاص والا ہوتا ہے، ذرا بھی ریاکاری نہیں، دکھاوا ذرا بھی نہیں، ایسے اخلاص والے اعمال ہے، اور ایک نہیں 17 پیغمبروں کے اعمال اس کے نامہ اعمال میں ہے، اس کے باوجود اپنے اعمال کو کم ہی سمجھے گا۔ اب سمجھ سکتے کیا حال ہو سکتا ہے۔ سیریس ہو جاؤ، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ تیاری کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا ٹائم ہے، اس کے بعد کے 11 مہینے اسی تربیت کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ جو صفات جو اللہ نے دی، بندہ کچھ صدقہ خیرات کر کے سخی بنا، روزے رکھ کر تقویٰ کی زندگی آئی، تقویٰ کی کوالٹی اس کے اندر آئی ہے، کچھ بھی اعمال کیے، یہ تربیت کو باقی رکھی جائے۔ سیریس ہو جاؤ کہ مجھے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور قبر میں مجھے اکیلے کو سونا ہے، بس یہ 2 باتیں یاد رکھو، جو کچھ فیس ہوگا مجھے اکیلے کو فیس کرنا ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اتنا دل دماغ میں بٹھا دو، لائف سیریس ہو جائے گی۔
کچھ دل دماغ کھل جائے گا۔ اس لیے ایسی لائف تو ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ غفلت میں رہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہو جائے، تھوڑی توبہ استغفار کر لگے، دوبارہ ہم اسی لائف پر آ سکتے ہیں۔ یہی تقوی کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔